اس کے یہی تقاضے ہیں جو میں نے کہا یہ پورا کرے، اور جو ناسوسی رشتہ ہے اس کے بھی تقاضے ہیں، ان کو جب پورا کیا جائے گا تو یہ رشتہ بھی استوار ہوگا اور پائیدار ہوگا۔ جو چیز اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات قرآن میں تقوی سے متعلق اہم آیتیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطبے میں، نکاح کا جو خطبہ ہے اس کے اندر انہی آیات کا انتخاب کیا خطبہ نکاح کے اندر، جن میں بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی ڈر، تقوی کے معنی بچنا، تقوی کے معنی خوف، تقوی کے معنی پرہیزگاری۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ وہ چیز ہے جو ان رشتوں کو، بندے کے خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط اور استوار کرتی ہے۔ اور اس سے متعلق میں دو باتیں کہوں گا کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، ڈر دو طرح کا ہوتا ہے اور دونوں کے حوالے قرآن سے آپ کو دوں گا۔ ایک تقوی، ایک خوف شیطانی ہے، ایک خوف ایمانی ہے۔ خوف شیطان اور ایک خوف ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں، انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے میں تم سے بری ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈر رہا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ آپ غور کریں یہ کس کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ سورہ انفال میں رکوع نمبر 6 میں پارہ 10 کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی فرمایا، انی بریء منک، انی کہ میں بری ہوں تم سے، اور انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ سے میں ڈر رہا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ سوچئے آپ، ایسا معلوم ہوتا ہے بڑے مومن کے، متقی کے، اللہ کے ولی کے، اللہ سے ڈرنے والے کے یہ الفاظ ہیں، لیکن سن کر حیرانی ہوگی آپ کو کہ یہ الفاظ شیطان کے الفاظ ہیں، یہ ابلیس کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو رب العالمین مانتا ہے اور اللہ کو شدید العقاب سخت سزا دینے والا مانتا ہے۔ شیطان بھی ڈرتا ہے اللہ سے، لیکن اس کے باوجود حرکتیں برابر اس کی جاری ہیں خدا کی بغاوت۔ یہ ہے خوف شیطانی، یہ خوف شیطان ہے، اس کے اندر بھی ڈر اور خوف ہے۔ اب یہی الفاظ دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور کریں آپ، دو آدم کے بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، دونوں بھائی ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی صاحب میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہی الفاظ دیکھیے ورڈنگ، یہی انی اخاف اللہ رب العالمین کی ورڈنگ ابھی آپ نے سنا دو جگہ، شیطان کے الفاظ بالکل سیم یہی ہیں جو سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں بیان کیے گئے، یہی الفاظ سیم یہاں بھی موجود ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ خوف شیطان، وہ شیطان کے الفاظ ہیں اور یہ بندہ مومن کے الفاظ ہیں۔ چھوٹا بھائی مقتول ہو گیا، قاتل نہیں بنا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوف خدا کا ثبوت اس نے یہ دیا کہ وہ قاتل نہیں بنا، مقتول ہو گیا، کیونکہ بڑوں کو ارریسپیکٹ کرنا، ان کا اپمان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ مقتول ہو گیا، قاتل نہیں بنا۔ یہ ہے خوف ایمان،
تو خوف ایمان اور خوف شیطان کیا ہے؟ خوف ایمان وہ ہے کہ جو آپ سے نیکیاں کرا لے اور گناہوں سے آپ کو روکے، وہ خوف ایمان ہے۔ اور خوف شیطان کیا ہے؟ باتیں بہت ہیں زبان کے اوپر، اللہ کو رب العالمین بھی سمجھ رہے ہیں، اللہ کو شدید العقاب بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن حرکتیں برابر جاری ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر خوف ایمان کتنا ہے اور خوف شیطان کتنا ہے۔ جب تک ہمارا خوف شیطان خوف ایمان میں تبدیل نہیں ہوگا، ایمان مکمل ہمیں مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف ایمان عطا فرمائے، خوف ایمان۔ اب دوسری بات، یہ جو تقوی کی حقیقت ہے، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری، یہ جب کسی بندے کے اندر یہ خوف ایمان آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبتیں عطا فرماتے ہیں، رزق کے خزانے کھولتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے اولیاء اپنے ولیوں میں اس کو شامل فرماتے ہیں۔ یہ تقویٰ جہاں پر آتا ہے، یہی بات کہی گئی، اگر تمہارے اندر تقویٰ آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، یہ خوف حقیقی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا، نعمتوں سے نوازے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے جو ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتیں نازل کرتے اور زمین سے برکتیں نکلتی۔ یہ تقوی کی کچھ برکات ہیں، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں۔ بار بار اللہ نے جس تقوی کی بات کہی ہے خطبہ نکاح کی آیات کے اندر، اس کے اندر یہی تقوی ہے، تقوی ایمان اور تقوی رحمان، خوف رحمان۔ جب یہ بندے میں آتا ہے تو پھر بندہ جو اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، رشتے ناتوں کے بارے میں۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ جب کوئی اس بندھن میں بندھا ہے تو اس کے اندر کئی رشتے جڑتے ہیں، اور جب اس رشتے کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں کہ کئی رشتوں میں بہاریں آتی ہیں، کئی رشتوں میں۔ بیک وقت ایک ہی شخص ہے، وہ کسی کا خالو بنا، کسی کا داماد بنا، کسی کا پھوپھا بنا، کئی رشتے جڑے، اور بیک وقت وہ کسی کی ممانی بنی بچی، کسی کی بھابھی بنی، اور کوئی اور رشتے اس سے جڑے، تو ایک رشتہ استوار ہوا، تقوی آیا تو کئی رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر یہ تقوی نکلا تو کئی رشتے پامال ہو جاتے ہیں۔ جیسے مالا کے اندر ایک لڑی ہوتی ہے، وہ اگر سلامت ہے سارے موتی سلامت ہیں، اور وہ لڑی اگر ٹوٹی تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے اندر تقوی اور ایمان اور پرہیزگاری کی اگر لڑی ہر سانس کے اندر آپ کے اندر ہے تو پھر زندگی پوری استوار ہے، وگرنہ زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے، زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن مجید میں مرد اور عورت کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ کتنی گہری بات ہے۔ لباس کیوں کہا؟ مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا۔ لباس کے تین کام ہوتے ہیں، ایک پروٹیکشن، دوسرا کنسیلیشن، تیسرا بیوٹیفیکیشن۔ ایک تحفظ دیتا ہے بدن کو لباس، دوسرا بدن کو کے عیوب جو ہیں وہ چھپا دیتا ہے۔ کچھ بھی پھنسی پھوڑے ہیں، آپ نے بہترین لباس پہن لیا، اندر ہے سب چھپ گئے۔ اور تیسرا کام بیوٹیفیکیشن، بدن کو حسن اور بدن کو بہار دیتا ہے، بدن کو حسن دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس رول پلے کرتا ہے انسان کے جسم کے لیے، اسی طرح بیوی کو عورت کے لیے رول پلے کرنا ہے، اور شوہر کو بیوی کے لیے رول پلے کرنا ہے۔ پروٹیکشن، تحفظ کا، دوسرا پردہ پوشی کا، اور تیسرا جو ہے بہار کا۔ یہ انہیں سنوارے اور وہ انہیں سنوارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی۔ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہہ کر ختم کریں گے بات، فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا اس لیے کہ دنیا کے لیے نکاح کیا تو دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ کسی نے اگر نکاح کیا حسن و جمال کے لیے
تو حسن و جمال کو بھی زوال ہے، ختم ہو جائے گا۔ کسی نے اگر نکاح کیا شان و شوکت، اسٹیٹس اور مرتبہ دیکھ کر، تو فرمایا لا یزدہ الا الدناء، اس کے اندر بھی کمی آئے گی، خاتمہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا من تزوج لامرأۃ، اگر کسی نے اس لیے نکاح کیا ہے، اس لیے نکاح کیا ہے کسی عورت سے، ان یصل بها رحمہ، کہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کرے گا، رشتے ناتوں کو جوڑے گا اور تقوی اختیار کرے گا، ویحسن فرجہ، اور پاک دامنی چیسٹی کی اپنی حفاظت کرے گا، تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ لہ فیہا وبارک لہا فی، اللہ اس نوشا کو اس دلہن کے لیے برکتوں والا بنا دیں گے اور اس دلہن کو اس نوشا کے لیے برکتوں والا بنا دیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس رشتے کو بے پناہ قبول فرمائے اور یہ دونوں سبب بنے اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کا، اور اللہ ان کی نسلوں سے اپنے دین کے ولی پیدا کرے اور اپنے دین کے پرچم کو روشن کرے۔ اولیاء اللہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اور انہوں نے رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کیا، یقیناً وہ سب کے سب تقوی ایمان والے لوگ تھے، خوف ایمان والے لوگ تھے۔ جیسے بدن کے اندر ریزسٹنس پاور، قوت مدافعت ہوتی ہے تو بدن پورا سلامت رہتا ہے، وہ نکل جائے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ 50 سال کا تک کوئی بیماری محسوس نہیں ہوتی، بہت کم بیمار ہوتے ہیں 40 سال تک۔ اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدن کا جو ریزسٹنس پاور ہوتا ہے، قوت مدافعت، وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو جو بیکٹیریا ہیں وہ غالب درجے میں آ جاتے ہیں، اور جب تک وہ ریزسٹنس پاور بدن کا، قوت مدافعت اس میں ہوتی ہے، وہ بیکٹیریا مغلوب درجے میں رہتے ہیں۔ بالکل ایمان کا، انسان کا یہ تقوی جو ہے، یہ ریزسٹنس پاور ہے، یہ جتنا طاقتور اور مضبوط رہے گا شیطانی قوتیں، باطل قوتیں مغلوب رہیں گی، اور جب اس کے اندر کمی آئے گی، اس ایمانی اور روحانی ریزسٹنس پاور میں کمی آئے گی، تو پھر یہ باطل طاقتیں آپ پر مغلوب ہوں گی اور آپ متاثر ہو جائیں گے، وہ مؤثر بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رشتے کو قبول کرے، اور پروردگار عالم یہ ہمارے نونہال اور یہ ہمارے بھائی جنہوں نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں لے لیا ہے، اللہ ان سے خوب دین کا کام لے اور انہیں حافظ ایمان کے ساتھ ساتھ محافظ ایمان بھی بنائے، اور قاری قرآن کے ساتھ ساتھ حامل قرآن بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔